اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید کی واقعات۔ حضرت خالد بن ولید نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلامی لشکروں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کی۔ آپ شروع سے ایک جرنیل تھے جن کی حکمت عملیوں میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ سامنے والی فوج کو مشکلات میں مبتلا کر ڈالتے تھے۔ ہر وقت جنگی حالت میں رہنے والے اور شہادت کی شدید خواہش کو دل میں بسا کر رکھنے والے حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اسلام کی دشمنی چھوڑ کر مسلمان کیسے ہوئے اور آپ کی تلواروں کا وزن کتنا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی شدید نقصان پہنچایا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات مبارک بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کی واپسی احد پہاڑی کی طرف ہوئی۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کی لشکر کے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احد پہاڑی پر چڑھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، مگر پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتی تھی۔ جب بھی اس دلیر جرنیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس شخص میں یہ خصوصیات ہوئے وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعا میں مانگا تھا، اسی طرح خالد بن ولید کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام داخل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں واپس آتا تو میرا دل میرے ساتھ نہ دیتا، میرا دل بار بار یہ کہہ کر اٹھتا، تم جتنی جنگیں جیتو، جتنی بحری فتوحات تم حاصل کرو، لیکن آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آنا ہے۔ میں جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سمجھ جاتے تھے۔ میرا دل اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کوئی غیبی طاقت بھی کر رہی ہے۔ اس چیز نے خالد بن ولید کا دل اسلام کی جانب موڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کا دریافت کیا تو بعد میں مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید جو بلکہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا۔ اس خط میں خالد بن ولید کے بھائی نے حضرت خالد بن ولید کے لیے یہ لکھا تھا کہ اے خالد بن ولید، تیری عقل جو اتنی شہرت حاصل کر گئی، میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو سمجھنے سے کیوں آپ قاصر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال دریافت کیا کہ خالد کہاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسے عاقل اسلام جیسے مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے، اور فرمایا اگر خالد اسلام میں داخل ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد میں ساتھ دیا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا، اور ہم اس سے دوسروں پر مقدم رکھتے۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا، میرے بھائی اب بھی دیر نہیں ہوئی، جو مقامات آپ سے فتوحات ہوئے اسلام میں داخل ہو کر ان کی تلافی کر لے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب وہ اپنے بھائی کا خط پایا تو اس میں اپنے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھا۔ دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی محبت کا تڑپ پیدا ہو گئی کہ اس کو 5 منٹ بھی گزارنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ صبح میں نے جب اپنی اونٹنی کو تیار کیا تو عثمان بن طلحہ کو بھی اطلاع بھیجی، چونکہ وہ آپ کے دوست تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم مکہ سے الگ الگ باہر نکلیں گے
اور مقام یا جج پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ میدان عہدہ پر ان دونوں کا سامنا عمرو بن عاص سے ہوا۔ وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ پاک کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس طرح ایک قافلہ مشرف با اسلام ہونے جس میں 2 جرنیل اور 1 سپہ سالار تھے مدینہ کی جانب نکل پڑے۔ مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تینوں کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ آج مکہ نے اپنی جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ ولید بن ولید جو کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے جلدی سے گئے اس قافلے کی جانب اور جا کر خالد بن ولید کو کہا کہ جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے آنے کی خبر موصول ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہے۔ خالد بن ولید دل کو قرار دینے کے لیے لبکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خندہ پیشمانی سے سلام سننے کے بعد حضرت خالد بن ولید کہہ اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد آپ نے عید نبوت، عید صدیقیہ اور عید فاروقی میں مختلف معرکوں کے اندر لشکر اسلام کی قیادت کی۔ جنگ موطا میں آپ رضی اللہ عنہ کی جنگی مہارت سامنے آئے جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جیسے عظیم سپہ سالار جب شہادت نوش کر گئے تو اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی۔ اور اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئے۔ بلاخر ایک حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں بچ جانے والی ایک واحد یمنی تلوار ہی بچی۔ حضرت خالد بن ولید دونوں تلواروں کی وزن 70 کلو وزنی تھی جنہیں آپ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید پر خاص نگاہ کرم فرمائی گئی۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب بھی آپ ہی کو عطا کیا گیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہمیشہ اپنی تلوار کو صرف دین حق کی سربلندی کے لیے ہی ننگا رکھتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف اسلام دشمن کے خلاف ہی جہاد بلند کرتے رہے بلکہ انہوں نے اس چڑیل کو بھی 2 ٹکڑے کیا جس نے عذاب بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ دوستو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خانہ کعبہ سے جب بتوں کو پھینکا گیا، اس کو توڑا گیا تو ان بتوں کو جدھر پھینکا گیا وہاں پہ دور کے ساتھ ادھر ایک گاؤں بھی تھا، تو ان گاؤں والوں نے کیا کیا، یہ بتوں کا جو ٹکڑے ہے یہ اکٹھا کر کے اپنے گاؤں لے کے گئے اور مندر بنایا اور واپس اپنا اس بت پرستی کو شروع ہو گیا۔ ان بت پرستوں میں لات، منات اور عزی کو خاص مقام دیا جاتا تھا۔ یہ 3 بت ہے، ایک کا نام ہے لات منات، ایک کا نام ہے لات، دوسرے کا نام ہے منات اور تیسرے کا نام ہے عزی۔ یہ 3 بڑے بت ان لوگوں نے رکھے تھے، لیکن وہ منات کی مناسبت ان میں بت پرستوں کی نظر میں جیسے زیادہ مقام دیا جاتا وہ عزا بت تھا۔ عزا بت تھا جو بولتا اور لوگوں کے جواب دیتا، مگر اس بت کی بولنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ وہ چڑیل تھی جو بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کرتی تھی۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور اس کو کہنے لگا کہ جاؤ میں مندر کے قریب درخت تھا، اس درخت کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ اس درخت کو کاٹ کر لایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت کاٹتے وقت کوئی واقعہ رونما ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جا کے وہ دوسرا درخت اس کے ساتھ جو کڑا ہے وہ بھی کاٹ کے لے کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید دوسرا درخت بھی کاٹ کر کے لے کے آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو کیا دیکھا، کوئی کچھ واقعہ ہوا؟ تو خالد بن ولید نے بولا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جب تیسری مرتبہ گئے تو چڑیل ننگی بوڑھیا کی صورت میں آنکھ کے سامنے آ گئی۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر تلوار کا وار کیا، وہ چڑیل وہیں پر ڈیر ہو گئی۔ واپس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا اور فرمانے لگے یہ عذاب تھی جو اللہ کے حکم سے ختم ہوئی۔ یارو دوستوں، حضرت خالد بن ولید نے سینکڑوں جنگیں لڑی اور کسی ایک جنگ میں بھی انہیں شکست نہیں ہوئی۔ اس کامیابی کا راز حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موضوع مبارک بتائے جاتے ہیں جو مسلمانوں پر جنگ پر یرموک کے موقع پر ظاہر ہوئے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کی جنگ کرتے کرتے ٹوپی گر گئی۔ جنگ کے اختتام پر اس ٹوپی کو تلاش کرنے کے لیے چند سپاہیوں کو بھیجا تو ٹوپی نہیں ملی۔ جب ٹوپی نہیں ملا حضرت خالد بن ولید نے حق کے پاس پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پوری لشکر کو لے کر میدان میں اتر گئے کہ ٹوپی کو ڈھونڈ لیا جائے۔ آخر کافی ڈھونڈنے کے بعد جب وہ ٹوپی مل گئی تو لوگ وہ ٹوپی لے کر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یہ اتنی ٹوپی تو نئی پرانی ٹوپی ہے، آپ نے اس کے لیے اتنی پریشانی کر رہے تھے؟ جس پر خالد بن ولید فرمانے لگے بے شک یہ ٹوپی پھٹی پرانی ہے، مگر اس میں لگے دو موے مبارک علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے ہر جنگ میں فاتحہ بنایا۔ یہ موے مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے موقع پر سر مبارک سے اتارے ہوئے مجھے عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات 642 عیسوی میں بستر پر ہوگی۔ جبکہ آپ دنیا سے گئے تو آپ کے طریقے میں خنجر، تلواریں اور نیز